السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، میری ملت کے نوجوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، دین حق کے فداکاروں، آئیے میں اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عاشقانہ طور پر، غلامانہ طور پر، محبتانہ طور پر درود پاک کی ڈالیاں اس طرح نچھاور کریں جس طرح خود خالق کائنات اپنی لارے کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا ہے تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اولیاء اللہ۔ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اس نشانی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی ڈالیاں ایک مرتبہ اور پیش کرنے پڑے بآواز بلند، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین ملت، سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سرزمین سیوڑی پر ہمارے اکابر علماء یہاں پر جمع ہے، اور تمام عوام اہل سنت آج جو یہاں جمع ہوئی ہے، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
خطبہ مسنہ کے بعد کلام پاک کی بہت مشہور و معروف آیہ پاک تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہے لوگوں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی ہے، نہ انہیں دنیا میں کسی چیز کا خوف ہے، نہ وہ آخرت میں کسی چیز سے رنجیدہ ہونے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات بنائی، انسان پیدا کیے، آدم علیہ السلام کی نسل اس دنیا میں پھیلی، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو پیدا فرمایا۔ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام یکے بعد دیگرے اس دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ انبیاء اکرام کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے دنیا میں۔ اب ان لوگوں کی ہدایت، انہیں صراط مستقیم پر چلانا، انہیں دین حنیف پر لانا، یہ کام کرنے کے لیے اب کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ اب حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، اسماعیل، ان کی طرح کوئی نیا نبی نہیں آنا ہے۔ نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ بس اب قیامت کی صبح تک کتاب ایک کتاب قرآن ہے، دین ایک اسلام ہے، اللہ ایک، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ان کی شریعت قیامت تک چلنی ہے۔ اب ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر سماج میں، ہر قوم میں اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے نبی تو نہیں بھیجے، لیکن انبیاء کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ضرور بھیجتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، تابعین، تبع تابعین کے بعد دور چلتا رہا، لوگ آتے رہے، چلتے رہے، لوگوں کے عقائد بدلے، لوگوں کے طریقے بدلے، لوگوں نے اپنی رسمیں بنائی، اپنے رواج بنائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانے کے لیے، انہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو ظاہر فرمایا۔ اور ایک آپ نے 12 علماء اکرام سے حدیث پاک، مشہور و معروف حدیث پاک سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا، یہ دھرتی جب اللہ نے بنائی نا، تو یہ زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کا ہلنا بند کرنے کے لیے پہاڑ پیدا کیا۔ اب لکڑی کا کوئی کام کرتے ہوں گے، وہ لکڑیاں جب ہلتی ہیں تو ان کے اندر میکھیں ڈالی جاتی ہیں، میکھیں جب لگتی ہے تو لکڑیاں مضبوط ہوتی ہے، ہلنا بند کر دیا۔ زمین جب ہلنے لگی نا تو اللہ نے پہاڑوں کو میکھیں بنایا۔ یہ پہاڑ زمین پہ جدا جدا ہے، زمین کے نیچے ان کی جڑیں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ جب پہاڑ پیدا ہوئے نا تو زمین نے ہلنا بند کر دیا۔ فرشتے بڑے حیران ہوئے، انہیں بڑا تعجب ہوا، وہ بڑے کنفیوز ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ مولا، یہ زمین اتنی بڑی تو نے پیدا کی، یہ زمین ہلنے لگی، اور اس پر تو نے پہاڑ پیدا کیے تو زمین نے ہلنا بند کر دیا، تو اے اللہ اس زمین پر ان پہاڑوں سے کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ سوال کیا فرشتوں نے کہ یہ پہاڑ اتنے طاقتور کہ زمین ہل رہی تھی، اللہ تو نے پہاڑ پیدا کیے اور زمین نے ہلنا بند کر دیا؟ اللہ نے فرمایا ہاں، ان پہاڑوں سے زیادہ ایک چیز طاقتور۔ فرشتے بڑے یوں تعجب میں عرض کرتے ہیں مولا وہ چیز کون سی؟ اللہ فرماتا ہے لوہا۔ پوسیبل تھا مجھے بتائیے، آج ٹرینوں کی جو سرنگیں ہوتی ہے نا، وہ ٹرینیں گفاؤں کے اندر 10-10 کلومیٹر پہاڑوں کے اندر سے گزر رہی، وہ بڑے بڑے پہاڑ کس نے کاٹے؟ انسان نے۔ کہاں سے دماغ لایا؟ اللہ نے دیا۔ کاٹا کس سے؟ لوہے سے۔ اللہ نے فرمایا ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے لوہا، پہاڑوں کو کاٹ دے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا مولا کیا لوہے سے بھی کوئی زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے نا آگ،
کیا ہے؟ آگ۔ یہ آگ لوہے کو بھی پگھلا کر کے موم بنا ڈال، اور جب اس پر زنگ چڑھتا ہے نا، زنگ جسے ہم مارواڑی میں کیا بولتے ہیں؟ کٹ۔ یہ جب کٹ چڑھتا ہے نا تو پھر لوہار کیا کرتے ہیں؟ آگ کی بڑی بڑی بھٹیاں تیار کر کے اس لوہے، زنگ آلود لوہے کو بھٹی میں ڈال کر کے اتنا جلایا جاتا ہے، اتنا جلایا جاتا ہے کہ لال سرخ ٹماٹر بنتا ہے، پھر باہر نکال کر کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے۔ کوئی لاڈ میں کہے گا نہیں یار بیچارہ کتنا پیارا لوہا ہے، پیٹ کیوں رہے، بڑے محبت سے کہو نا۔ نہیں، جن پر زنگ چڑھ جاتے ہیں نا ان پر محبتیں اثر نہیں کرتی ہیں، پھر بڑے بڑے ہتھوڑے چلتے ہیں، پھر پیٹا جاتا ہے، پھر ان کا زنگ اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نے پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے خود کو پاک کر لیا۔ ہم نے ظاہری جسم کو تو پاک کر لیا ہے، کبھی روحوں کا حال دیکھا ہے کہ روحیں ہماری کتنی گندی ہو گئی ہے؟ پوچھا ہے کبھی ہمارے قوم کے رہبروں سے کہ آپ ہمیشہ بتاتے رہے ہیں کہ اللہ نے دوزخ بنائی ہے جسے تحت الثرى کے نیچے رکھا گیا ہے، اور جس کی آگ کو اس روئے زمین پر صرف حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے تب ایک سوئی کے ناکے کے سوے بھاگ کے برابر نکال کے زمین پہ رکھا گیا تھا۔ وہ سوا بھاگ 7 زمینوں کو پھاڑتا ہوا واپس دوزخ میں گر گیا تھا۔ رب پاک نے یہ دوزخ کس لیے پیدا کی ہے؟ تو سنو، یہ دوزخ ایسے لوگوں کے لیے پیدا کی ہے جس پر حرام کا زنگ چڑھ گیا ہے، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جن پر حرام کا زنگ چڑھا ہے۔ اس زنگ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی بھٹی تیار کر دی۔ تو حدیث پاک ہے نا کہ فرشتوں نے سوال کیا مولا ان لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور؟ اللہ نے فرمایا ہاں آگ ہے، یہ لوہے کو پگھلا کر کے ختم کر ڈالتی۔ فرشتوں کو پھر بڑا تعجب ہوا، عرض کرتے مولا اس آگ سے بھی کوئی زیادہ طاقتور؟ رب نے فرمایا ہاں کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پانی، ٹھنڈی ایک دم پانی ڈالو آگ ختم۔ فرشتے کہتے پھر پانی سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ پھر اس دنیا میں، اس کائنات میں پانی سے تو کوئی طاقتور ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، کہا پھر وہ کون ہے؟ رب فرماتا ہے وہ ہوا ہے جو سمندروں کا راستہ بدل ڈالتا ہے۔ کہا پھر مولا اس تیری دھرتی پر، تیری اس کائنات میں، تیری اس دنیا میں ہوا سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے؟ رب فرماتا ہے ہاں، پہاڑ، آگ، لوہا، ہوا، ان ساری چیزوں سے طاقتور وہ ذات، وہ انسان ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہو، بائیں کو خبر نہ ہو۔ وہ کائنات میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے اولیاء نے اس حدیث کو جب پڑھا، اس کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، وہ ذات کون ہے؟ جو پتھروں سے زیادہ طاقتور، وہ ذات کون ہے؟ جو آگ سے زیادہ طاقتور، وہ ذات کون ہے؟ جو پانی سے زیادہ طاقتور، وہ ذات کون ہے؟ جو ہواؤں سے زیادہ طاقتور؟ تو فرماتے ہیں، رب کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ ولی ہوتا ہے کہ سمندروں پر مسلح ڈالے، جنید بغدادی بن جائے، آگ میں آئے تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی بن جائے، جہاں جائے زمین کے جس حصے پر چلے، اللہ کا ولی کائنات میں سب سے طاقتور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، جسم غوث اعظم۔ یہ مقام، اتنا بڑا مقام، یہ کوئی دنیاوی لیول نہیں ہے، یہ اخروی لیول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں، صرف ایمان نام، صرف یہ نام رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے، یا صرف زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھ لیا اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ یہ سردیوں کی راتیں ہو، پانی برف بن رہا ہو، ساری دنیا گرم بستروں میں سوئی پڑی رہے، اور ادھر فجر کی اذان تیرے کانوں میں پڑے، تیرا ایمان یہ ہے کہ بستروں سے نکال کے تجھے مسجد میں گرمیوں میں تجھ سے روزے رکھوائے، جہاں لوگ حرام کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کسی کو حلال کی تمیز نہ ہو، کسی
کسی کو حلال کی فکر نہ ہو، وہاں پر تیرا دل کہے کہ میں آج ایک لقمہ حرام کا کھاؤں گا، دنیا کچھ کہے یا نہ کہے، میرا رب ہر وقت دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد میرے رب کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اور ایک لقمہ حرام کا کھانا 500 سال دوزخ کے اندر چلایا جائے گا۔ یہ حرام کیا ہے؟ یہ زنگ ہے، یہ کٹ ہے، جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اس کے دل و دماغ پر یہ زنگ چڑھتا ہے، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا نہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس پر تو زنگ چڑھا ہے حرام کا۔ فرشتے عرض کریں گے کیا کرے مولا؟ رب فرمائے گا لے جاؤ بھٹی کے اندر جلاؤ، جب تک یہ حرام والا کٹ نہ اترے، حرام والا زنگ نہ اترے، اس پر ہتھوڑے چلاؤ، 500 سال تک فرشتے ہتھوڑوں سے پیٹیں گے، ایک حرام کا لقمہ نکالا جائے گا۔ بتائے تو صحیح ہماری زندگیاں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا اٹھائیں، آپ جنید بغدادی کا جھنڈا اٹھائیں، آپ معین الدین چشتی کا جھنڈا اٹھائیں، آپ محمود الاولیاء کے جھنڈے اٹھائیں، علی اکبر شاہ کا جھنڈا اٹھائیں، قطب عالم کا جھنڈا اٹھائیں، بابا صاحب قبلہ کا جھنڈا اٹھائیں، باپو کا جھنڈا اٹھائیں، صرف جھنڈے نہ اٹھاؤ، اپنی زندگیوں کو محمود پیا کے نام پہ قربان کرو، پھر پتا چلے سچا مرید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ بتائیے نا، ایمان یہاں ہماری تعریف نہیں ہے، یہاں تعریف ہماری رب نہیں کر رہا ہے۔ کون ایمان لائے؟ وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد صرف وہ فیشن والی داڑیاں نہیں بنائی ہے جنہوں نے، فیشن والے بال جنہوں نے نہیں بنائے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنہوں نے پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کی۔ آج آپ نے پتا ہے کہ محمود الاولیاء کا نام سن کر کے دوڑے چلے آ رہے ہو، بھاگے چلے آ رہے ہو۔ ارے آپ نے تو شاید بچوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، نوجوان نسلوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا، پھر نام سن کر کے دوڑے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ بھاگے نوڑی کیوں جا رہے ہو؟ بھاگے سوجا کیوں جا رہے ہو؟ سوال کرے نا رب سے، اے اللہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہاں سے سعودیہ کروڑوں ریال خرچ کر رہا ہے، اسرائیل کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، بندہ عبد القادر کی طرف نہ جائے، بندہ اجمیر معین الدین کی طرف نہ جائے، بندہ لوڑی نہ جائے، بندہ سوجا نہ جائے، انہیں صرف نمازوں کی طرف لایا جائے، انہیں صرف روزوں کی طرف لایا جائے، انہیں عبد القادر سے دور کیا جائے، انہیں معین الدین سے دور کیا جائے، انہیں علی اکبر شاہ سے دور کیا جائے، انہیں محمود الاولیاء سے دور کیا جائے۔ یا اللہ کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں ریال خرچ ہو رہے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں محبت کون ڈال رہا ہے؟ رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، محمود الاولیاء ایمان لائے، اپنے اعمال کو مضبوط کیا، اپنے تقوی کو مضبوط کیا۔ تقوی یہ تھا کہ مباح سے بچتے رہے، تقوی یہ تھا کہ ایک پائی ایک پیسہ نہ خود کے گھر میں حرام آنے دیا، نہ اپنے مریدوں تک حرام پہنچنے دیا۔ یہ ذات تھی محمود الاولیاء کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، محمود الاولیاء ایمان لائے، اپنے ایمان کو مضبوط کیا، تقوی اختیار کیا، نیک اعمال کیے۔ ہوا کیا؟ رب نے محمود الاولیاء کی محبت کو کائنات کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ نام سنتی رہی دنیا، دوڑ کے جھومتی رہی، جاتی رہی، اے مولا یہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے جو میرا ہوتا ہے میں اس کے دل میں اس کی محبت کائنات کے دلوں میں ڈال دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ کیٹیگری بہت اونچی ہے، یہ اولیاء والی کیٹیگری ہے نا، یہ کیٹیگری بہت بڑی ہے، یہ دنیاوی کوئی کیٹیگری سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔
کوئی سرپنچ لے، ایم ایل اے لے، وہ پردھان لے یا ایم پی لے یا سی ایم لے یا پی ایم لے، یہ کرسیاں آتی ہے جاتی ہے، ان کا وقت بدلتا ہے، لیکن جو ولایت والی کرسی جس کسی کو ملتی ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ اتنی ترقی عطا فرماتا ہے، اتنی ترقی عطا فرماتا ہے کہ آخری حد یہاں پہنچتی ہے کہ بندہ کن کی منزل پر پہنچتا ہے، پھر بندے کی زبان سے کن نکلتا ہے اور چیزیں اپنے آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ یہ جو اتنا بڑا مقام ہے نا، آپ دیکھیے دنیا کی آپ مثال لیں، سونا ہے نا، سونا سمجھتے ہیں، سونا گولڈ ہے نا، وہ گولڈ مارکیٹ میں سب سے قیمتی ہے، اوریجنل ہے، ڈپلیکیٹ آتا ہے، نقل آئے گی نا، چاندی ہے، سلور ہے، ڈپلیکیٹ آئے گا نا، اوریجنل آئے گا، ڈپلیکیٹ آئے گا۔ یہ آپ ایپل موبائل لے لیں، اوریجنل بھی ہے، کاپی بھی آئے گی، سیمسنگ اوریجنل بھی ہے، کاپی بھی آئے گی۔ مجھے بتائیے اس ریت کی کبھی کوئی نقل آئی ہے دنیا میں؟ آپ کو کبھی بازار میں کسی نے بتایا کہ بھائی ریت سنبھل کے خریدنا، اوریجنل بھی آتی ہے، ڈپلیکیٹ بھی آتی ہے؟ یار ریت کی کاپی نقل ڈپلیکیٹ کون اترے گا؟ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اور تو یہاں سبق یہ ملتا ہے کہ چیز جتنی زیادہ قیمتی ہونا اس کی نقل ضرور آتی ہے۔ اب آپ علماء سے سوال کریں کہ جب سونے کا ڈپلیکیٹ بازار میں، چاندی کا ڈپلیکیٹ بازار میں، ایپل کا ڈپلیکیٹ بازار میں، سیمسنگ کا ڈپلیکیٹ بازار میں، تو پھر ایک کیٹیگری ہے اولیاء اکرام کی، کیا ان کا ڈپلیکیٹ بھی بازار میں ہے؟ ہاں ہے نا، بہت سارے ملیں گے، ڈنڈوں والی سرکاریں ملیں گی، کھیجڑی والی سرکاریں ملیں گی۔ پھر تمیز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پانے کے لیے کسی سچے کا دامن تھامو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانا تھا، سیوڑی سے نکلے، کھوکھا سے نکلے، محمود الاولیاء کے دربار میں جانا تھا، سچا دربار ہے نا، رب کا بیگ تو رب نے وہاں بنایا، لیکن بیچ میں ہزاروں ڈپلیکیٹ آ گئے۔ پہچان کا کیا پہچان ہے؟ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ یہ صرف آیت کا یہ جز نہ پڑھے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے نیک ولی نہ دنیا میں کسی چیز کا خوف رکھتے ہیں نہ آخرت میں رنجیدہ ہوں گے۔ آگے رب فرماتا ہے اے میرے بندو سن لو، ان کی نشانی ہوگی، ہاتھوں میں 8 انگوٹھیاں نہیں ہوں گی، ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں نہیں ہوں گی۔ کہا نشانی کیا ہے؟ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کا ہائی لیول کا، تقوی ان کا انتہا کو پہنچا ہوگا۔ اور یہی سوال سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا گیا، معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا۔ سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی وہ ذات ہے، وہ ذات پتا ہے 40 سال عشاء کے وضو سے جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو، وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ باتوں کا حال ہوا نا، یہ باتوں کا حال ہوا تو روایت میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے آپ پر بھی حملہ کر دیا۔ حملہ کیا ہوا؟ آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں اوپر ایک خوبصورت بادل آ گیا، بدلی آئی، اس کے اندر سے خوبصورت سی روشنیاں نکل رہی ہیں، رنگ برنگی روشنیاں، آواز آتی ہے اے عبد القادر رک جا۔ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رک گئے، آواز آتی ہے اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، اور میں تجھ سے اتنا راضی ہوا ہوں، تیری نمازوں سے، تیرے روزوں سے، تیری یہ عبادتوں سے اتنا راضی ہوا ہوں، اتنا میں نے تیری ساری باتیں قبول کر لی، اور قبول کرنے کے بعد میں آج سے تجھ سے نمازیں معاف کر رہا ہوں، آج کے بعد تجھ سے نمازیں۔ اگر میں ایک یہاں معافی چاہتے ہوئے سوال کروں گا، خدا نہ کرے محمود الاولیاء کے صدقے میں، لونی خاندان کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خدا نہ خواستہ اگر ہم پر ایسا کبھی حملہ ہو جائے کہ ایسا اب آپ نے 2-4 حج کر لیے، 2-3 عمرے کر لیے، 1-2 مسجد بنا لی، اب ایسا کریں کہ ہم نے آپ کی عبادت کو قبول کر لیا ہے، اب آج کے بعد فجر نہ پڑے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم راضی ہیں آپ سے۔ ہاں یار یہ ہو سکتا ہے، میں نے حج کر لیے تو یار اتنا تو اللہ کرے گا نا، فجر تو معاف کرے گا ہی نا، ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر لی۔ عبد القادر جیلانی کو آواز آتی ہے اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیری عبادتوں سے اتنا خوش ہوا کہ میں نے تیری ساری باتیں قبول کر
کر لی اور آئندہ تجھ سے نمازیں معاف کر لی. ہم جیسے تو تھے نہیں نا. ہاں وہ خود فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال کا قدم سارے انبیاء کی گردنوں پر ہے. اور قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کے لیے ایک نبی کا قدم ہوتا ہے. عبد القادر کی گردن پر آمنہ کے لال کا قدم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاورفل تھے نا. روزے ازل سے کوئی ولی ماں کے پیٹ میں بنا ہے, کوئی بچپن میں بنا ہے, کوئی جوانی میں بنا ہے, کوئی بوڑھاپے میں بنا ہے. عبد القادر اس ذات کا نام ہے کہ جس کو رب نے روزے ازل سے غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز فرمایا. آپ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرماتے ہیں, دل سے پوچھتے ہیں کہ یہ بول رہا ہے کہ مجھ پر نمازیں معاف ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے, میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, یہ بول رہا ہے معاف ہو گئی, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ یار آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے, 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا ہے. جنتیں بنائی, آسمان بنائے, عرش بنایا, کرسی بنائی, لوح محفوظ بنائے. رب نے اپنی خدائی ظاہر کی. اس نبی پر رب نے یہ 5 نمازیں معاف نہیں کی, عبد القادر پر کیسے معاف؟ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور 12ویں پہ عید میلاد کا جھنڈا اٹھا کر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو نہ ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. کبھی وسیم رضوی جیسا منحوس مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخیاں کرتا ہے, تو کبھی نرسمہ نان جیسے گستاخیاں کرتے ہیں, گردنیں کاٹتے ہیں. ارے مصطفیٰ فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اے میرے امتیوں, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے, تم مسجد آباد کرتے جاؤ. خدا کی قسم کوئی مصطفیٰ کا سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بہت مسجدیں ہماری ویران پڑی ہے, گردنیں کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں, نسلیں کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں. پہلے خود کو سنوارو. ہم دعائیں مانگتے ہیں تریپورہ جل رہا ہے, مولا تیرا کرم کر دے. اے مولا ہمارے حال دیکھ. آواز آتی ہے بندو نامہ اعمال دیکھ. حال کیا ہے تمہارے نامہ اعمال؟ نماز ہم نہ پڑھیں, روزے ہم نہ رکھیں, زکاتیں ہم نہ دیں, حج کروڑ پتی ہوتے ہوئے ہم نہ کریں, میتوں پر تماشے ہم لگائیں, ماں باپوں کی موتوں پر کروڑوں ہم خرچ کریں, زمینیں ہم بکوا دیں غریبوں کی. پھر بتاؤ تو صحیح, مرنے کے بعد جب میدان محشر میں آمنہ کے لال کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, منہ ہم کیا دکھانے والے؟ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز آتی ہے نمازیں تمہاری معاف. آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نمازیں معاف نہیں ہوئی, پھر مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں یہ شیطانی وار ہے. فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہٹ مردود تو شیطان ہے. بادل پھٹ جاتا ہے, پھٹتے ہی پھر آواز آتی ہے اے عبد القادر مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا. بڑا چالاک ہے نا, تیرے علم میں تجھے بچایا ہے. آپ فرماتے ہیں مردود, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا. نعرہ رسالت علماء اہل سنت دسر غوث اعظم. پڑھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا ہٹ مردود تو شیطان ہے, مجھ پہ نمازیں معاف, نمازیں معاف. آپ پہ ہے معاف مجھے بتائیے, اسٹیج والوں پہ ہے معاف کسی پہ بتائیے. آل رسول ہو, عالم ہو, مفتی ہو, عام ہو, جاہل ہو, کچھ بھی ہو, نماز کسی پہ معاف نہیں ہے. نماز کسی پہ معاف. اور قرآن کہتا ہے کہ جب جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے نا کہ اے دوزخیوں ہمارے ساتھ گھومتے تھے دنیا میں, تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے کے آئی؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم کیا کرتے تھے؟
نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو شیطان ہے ہٹ. تو پھر وہ بادل پھٹتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. اس نے بچایا علم نے. آپ پھر فرماتے ہیں پھر یہ دھوکہ دے رہا کہ میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء کرام کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان میں پختہ ہوں اور تقوی جن کا اتحاد کو پہنچا ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری کانفرنس ہے, ہمارے پروگرام, ہمارے جلسے, ہمارے جلوسوں کا مقصد ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پیغامات ہیں ان کے, جو ان کے میسیج ہے, جو ان کی زندگیاں ہیں, جو ان کی جیونی ہے, ان پر عوام, ان کے مریدین, ان کے چاہنے والے عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے. ہمیں اللہ تعالیٰ محمود الاولیاء کے نقش قدم پر چلائے, ان کا سچا پکا ایسا مرید بنائے گلیوں سے گزرے تو دنیا کہے کہ محمود الاولیاء کا مرید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نہ ہو, ایسے ہمارے کرتوت نہ ہو کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے مرشد کے خاندان کو, ان کے پیشواؤں کو سر جھکانے پڑے, بلکہ ہمیں دیکھ کر ہمارے پیر یہ کہے کہ ہاں یہ میرا مرید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ گھر قیامت میں خدا نے مجھے پوچھا کہ اے آل رسول کیا لائے ہو, میں احمد رضا کو پیش کروں گا. مولا اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان امام احمد رضا. ایسے مرید بنے. پیر کامل ہے, پیر میں کوئی کمی امپاسبل ہے, ان میں کمیاں ہونا, ان میں ڈھونڈنا بھی کمیاں ہم میں ہیں. ان کے لائق مرید بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خاندان کا سچا پکا مرید بنائے. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جو فیضان ہے نا, چاہے فلودی لے, برنوا لے, یہ فیضان محمود الاولیاء ہی کا چلا ہے. فیض اکبری ہے, جامعہ صدیقیہ سوجا ہے, جہاں کہیں یہ اسٹیجوں پر بیٹھ کر آپ کو سنا رہے ہیں نا, یہ فیضان صرف محمود الاولیاء کا. یہ خاندان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, غوث اعظم کی بہت بڑی کرامت ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ نے, آپ کو تو پتا ہوگا یا نہیں ہوگا, فلودی والوں سے پوچھو, ہمارے حالات میں جانتا ہوں. خدا کی قسم یہ کرم اگر وہاں سے چل کے سوجا ہو کر کے وہاں نہ پہنچتا, پھر سوپڑے صاف تھے. اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر یہ سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ.